جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعیب افتخار۔ آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ قوم ڈیجیٹل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ایک ٹاپ سٹوری کے ساتھ ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ ملتان پولیس کے سربراہ سی پی او ملتان منصور الحق رانا کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کا دور ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے تبادلوں پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود کون سی ایسی وجہ آن پڑی کہ سی پی او ملتان کو ایک دم تبدیل کر دیا گیا، جبکہ اس سے ایک روز قبل جو کرائم میٹنگ سی پی او ملتان نے کی وہ الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے تھی، اور اس میں بڑے مطمئن تھے سی پی او ملتان منصور الحق رانا۔ ان کا کہنا تھا جوانوں سے کہ میں یہاں پر تعینات ہوں اور انشاءاللہ الیکشن ہم ساتھ گزاریں گے۔ جی صحافیوں سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی سی پی او ملتان کی، جس میں خود بھی موجود تھا۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں سی پی او ملتان نے کہا کہ میں ابھی کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پر ہوں، الیکشن کروا کر ہی کوئی تبادلہ ہوگا۔ آخر ایسی کون سی وجہ آن پڑی کہ سی پی او ملتان کو ایک دم ملتان سے چینج کر دیا گیا، انہیں ڈی آئی جی ایلیٹ فورس پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر صادق ڈوگر جو ہے نئے سی پی او ملتان تعینات ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی ملتان پولیس کی کمان بھی سنبھال رہی ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے؟ بروز منگل روزنامہ قوم میں ایک سٹوری فائل کر چکا ہوں میں۔ اس میں سٹوری کیا ہے، کہانی، اس کا بیک گراؤنڈ، مناظر اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، کون سی وجوہات تھی جس بنا پر سی پی او ملتان کو تبدیل کیا ہے۔ بروز منگل کے روز یہ سٹوری ہم فائل کر چکے ہیں۔ سٹوری کیا ہے آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ سٹوری یہ ہے کہ روزنامہ قوم میں آر پی او آفس میں جو ایک میٹنگ ہوئی، آئی جی پنجاب کی ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی، اس کے بعد پورے پنجاب میں ایک بھونچال برپا ہو گیا۔ تمام ڈی آئی جیز میں ایک خبر ہماری بڑی ڈسکس ہوئی، روزنامہ قوم کی سٹوری، اور بڑے مزے کی گفتگو تھی اس میں، اور آئی جی پنجاب سخت برہم ہوئے، سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ ملتان روزنامہ قوم میں یہ خبر کیسے شائع ہوئی۔ آر پی او ملتان کو انہوں نے انکوائری کا حکم دیا، جبکہ ایک انکوائری ٹیم آئی جی آفس کی ملتان میں آج بھی موجود ہے جو مختلف چیزوں کی انکوائری کر رہی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ عرصہ دراز سے، مطلب چند ماہ سے آر پی او ملتان سہیل چودھری اور سی پی او ملتان منصور الحق رانا کے درمیان جو ہے اختیارات کی جنگ چل رہی تھی۔ یہ اختیارات کی جنگ کیا ہے؟ وہ جنگ یہ ہے کہ آر پی او ملتان براہ راست ملتان پولیس کے ایس ایچ اوز کو اور ڈویژنل افسران کو جو ہے وہ ڈائریکٹ حکم دے رہے تھے کہ مقدمات کے اندراج کا، اور یہ مقدمات جو تھے یہ 499F 406 یہ سارے لین دین، کاروباری لین دین کے لحاظ سے یہ مقدمات تھے، جن میں آر پی او آفس تھرو پراپر چینل کی بجائے، کمانڈ کی بجائے، وہ ڈائریکٹ حکم دیتے تھے، اور نیچے جو ہے بڑے مسائل پیدا ہوئے، بہت سے شکایت لے کے جو ہے وہ سی پی او ملتان کے پاس گئے، اور بعض مقدمات میں سی پی او ملتان نے پوچھا کہ یہ مقدمہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی، تو پھر پتہ لگا کہ آر پی او ملتان کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک بڑا کچھ مہینے یہ معاملہ چلتا رہا، اور سی پی او ملتان نے اس کے آگے بند باندھنے کے لیے تمام تر اختیارات اپنے پاس لے لیے، یعنی کہ ڈویژنل ایس پیز کے یہ جو اختیارات تھے ایس او پی کے مطابق جو مقدمات کے، وہ سی پی او ملتان کو منتقل ہو گئے، اور پھر اس طرح بڑا دشواری کا سامنا ہوا آر پی او ملتان کو، جبکہ دیگر ڈی پی اوز جو ہیں، ڈی پی او لودھرا حسام بن اقبال، ڈی پی او خانیوال عمر فاروق، یہ یس باس والے آر پی او ملتان کے یس باس والے افسران یہ ہیں، انہوں نے بہت سے ایسے معاملات کو ہینڈل کیا۔ لودھرا کا ایک بڑا مشہور واقعہ، فیصل آباد کے تاجر کو جو ہے ڈی پی او لودھرا اٹھا کر لے آئے، اور اس سے کروڑوں روپے کی ریکوری کرنا چاہیے، اسے ایک ڈکیتی کے مقدمے میں نامزد کر دیا، اور اس کے بعد آئی جی آفس میں انکوائری ہوئی اور ٹیم آئی، اور یہاں ڈی پی او کے خلاف لکھ کر دیا گیا۔ ڈی پی او لودھرا تبدیل نہیں ہوئے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ آئی جی پنجاب کی ٹیم نے اس وقت ڈی پی او لودھرا کے خلاف لکھا، وہ مقدمے کو خارج کیا گیا، اس بندے کو بازیاب کروایا گیا لودھرا پولیس سے، لیکن ڈی پی او لودھرا حسام بن اقبال کو تبدیل نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے آر پی او ملتان کی سپورٹ تھی۔ لیکن اس معاملے میں سی پی او ملتان کو کیسے تبدیل کیا گیا یہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ڈی پی او وہاڑی لگے ہوئے عیسیٰ خان کو بھی متعدد بار جو ہے یس باس بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی سہیل چودھری آر پی او کی جانب سے، لیکن وہ ایک میرٹ پسند، اصول پسند آدمی، اور کرائم کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے ڈی پی او لودھرا نے، بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو انہوں نے ویل مینٹین رکھا ہوا ہے، کسی اعتراض کا موقع نہیں دیتے عیسیٰ خان، اس لیے وہاں بھی آر پی او آفس کی دال نہیں گلتی۔
تو رہ گیا تھا ملتان میں منصور الحق رانا بھی کوشش کر رہے تھے کہ ایسے معاملات ملتان شہر میں نہ ہو، جنوبی پنجاب کا ہب ہے اور یہاں بڑے بڑے تاجر صنعت کار لوگ ہیں اور لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے، میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے، تمام نیشنل میڈیا جو ہے ملتان میں موجود ہے، تو اس طرح کے معاملات ملتان میں کم از کم نہ ہوں۔ تو یہی وجہ تھی کہ آر پی او اور سی پی او کے درمیان کچھ دوریاں تھیں، اس میں ایک کردار بھی تھا، ہم اس کا ذکر اخبار میں کر چکے ہیں، تو ضروری نہیں ہے وی لاگ میں کرنا، اتنی مشہوری نہیں دینی اس کو۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ خبر شائع ہو گئی اور ایک انکوائری ٹیم آ گئی اور آئی جی پنجاب نے آر پی او ملتان سے کہا کہ وجہ بتائیں یہ خبر کیسے شائع ہوئی، آپ کے آفس سے خبر کیسے لیک ہوئی، تو آر پی او ملتان نے سارا ملبہ سی پی او ملتان پہ ڈال دیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، کرائم کا کنٹرول تھا، دیگر شکایات تھی، وہ تمام تر سی پی او ملتان کی تبدیلی کا باعث بن گئی۔ اور ایک فیوریٹ بندہ صادق ڈوگر جیسا بندہ سہیل چودھری اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب صادق علی ڈوگر صاحب کی جو تعیناتی ہے، وہ ان دو افسران نے آر پی او ملتان سہیل چودھری اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب چودھری مقصود الحسن کی فرمائش پر وہ ملتان میں تعینات ہو گئے ہیں، اور ان کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جہاں جہاں بھی سروس کی ہے ملتان میں، تو وہ پہلی ان کی پوسٹنگ ہے، اس سے قبل جو ہے وہ وہاڑی میں جو ہے وہ ڈی پی او شپ کر چکے ہیں، اور دیگر بھی ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ڈی پی او رہے ہیں، اور بہاولپور میں بھی اہم عہدوں پر رہے ہیں، مظفر گڑھ میں بھی رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پالیسنگ کرتے ہیں، کس طرح کے افسر ہیں، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملتان میں ان کی پہلی پوسٹنگ ہے، اور بطور میں کرائم رپورٹر پہلی دفعہ انہیں دیکھوں گا کہ ملتان کی کمان وہ کس طرح سنبھالتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری، سی پی او ملتان کی تبدیلی، آئی جی پنجاب کی برہمی خبر کے حوالے سے روزنامہ قوم پورے پنجاب میں اس وقت جو ہے ان خبروں کے حوالے سے اس کی خاصی دھوم ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔